کے علاوہ آپ کی کتاب میں دیکھتے ہیں من هو الدجال، دجال کون ہے. اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں. کچھ لوگوں نے جب ٹی وی آیا تھا تو کہا تھا کہ دجال ہے، کچھ لوگوں نے انٹرنیٹ کو کہا کہ دجال ہے، کچھ لوگوں نے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو کہا کہ دجال ہے. لیکن دجال باقاعدہ ایک شخص ہے. کسی نے کہا کہ کوئی سسٹم ہے جو دجال ہے، ایک فتنہ ہے جو دجال ہے. دجال باقاعدہ ایک شخص ہے. ہاں، اس کے ساتھ ضرور ایسی چیزیں ہوں گی جو فتنہ کرنے والی ہوں گی، جو سارے سسٹم کو متاثر کر دیں گی. لیکن جب تک وہ خود نمودار نہیں ہوگا، اس کا وہ فتنہ باقاعدہ طور پر اس کی ہی طرح ظاہر نہیں ہوا. ایک علامات کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا زمین میں یا پھر اس طرح کا سینیریو ہوگا کہ لوگ اس کو فوراً سے ایکسیپٹ اس لیے کر لیں گے کہ وہ جو چیزیں لائے گا وہ ایکسیپٹ کرنے میں لوگوں کو مشکل نہیں ہوگی. واللہ عالم. مسئلہ نمبر 150، 150 اور 151 دیکھتے ہیں. مدینے کے یہودی گھرانے میں پیدا ہونے والا صوف دجال ہے جو پہلے اسلام لایا لیکن بعد میں مرتد ہو گیا. صوف کی کنیت ابن سیاد یا ابن سعید ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابن سعید نے مجھ سے کچھ باتیں کی. یہ بھی ایک ڈیٹیل حدیث کا حصہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گی کہ یہ کہاں پر موجود تھا. اور اسی حدیث کے جو ابتدا کا حصہ ہے جس کی بنا پر علماء کی دو رائے ہو جاتی ہیں کہ کیا ابن سعید ہی دجال ہے یا نہیں. تو یہاں پر بھی اس حدیث کو غور سے سننا ہے آپ کو انشاءاللہ، اور باقی میں جس کا ڈیٹیلڈ ورژن آپ کو سناؤں گی تو اس کو بھی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابن سعید نے مجھ سے کچھ باتیں کی جن کی وجہ سے مجھے اسے برا کہنے میں شرم محسوس ہوئی. کہنے لگا میں نے اپنے بارے میں لوگوں سے معذرت کی کہ میں دجال نہیں ہوں، لیکن اے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم نہیں کہ تمہیں میرے بارے میں کیا گمان ہو گیا ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ دجال یہودی ہوگا اور میں تو مسلمان ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی اور میری تو اولاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دجال کا مکے میں داخلہ حرام کر دیا ہے اور میں تو حج کر آیا ہوں. وہ ایسی باتیں کرتا رہا، قریب تھا کہ میں اس کی باتوں پر یقین کر لیتا، لیکن ساتھ ہی جب اس نے یہ کہا واللہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ دجال اس وقت کہاں ہے اور اس کے ماں باپ کو پہچانتا ہوں. لوگوں نے ابن سعید سے پوچھا تجھے پسند ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ کہنے لگا اگر مجھے بنایا جائے تو میں ناپسند نہیں کروں گا. اسے مسلم نے روایت کیا، یعنی اپنی باتوں میں صحابی کو الجھا رہا تھا. ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہمارا گزر بچوں سے ہوا، یعنی کچھ بچے کھیل رہے تھے، ہمارا گزر وہاں سے ہوا جن میں ابن سیاد بھی تھا. تمام بچے بھاگ گئے لیکن ابن سیاد بیٹھا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت بری لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے ہاتھ غبار آلود ہوں، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ بولا نہیں. پھر ابن سیاد کہنے لگا تو یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے بہت غصہ ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے میں اسے قتل کر دوں، یعنی اس کے ارتداد کی وجہ سے، اس کے مرتد ہونے کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ وہی ہے جس کا تجھے شک ہے، یعنی اگر دجال تجھے لگتا ہے تو پھر تو اسے قتل کر ہی نہیں سکے گا. کیوں؟ کیونکہ اسے قتل کون کرے گا؟ حضرت عیسیٰ قتل کریں گے. اور اگر کوئی اور ہے تو اسے قتل کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. یعنی اگر یہ کوئی اور ہے اور لوگوں کے سامنے ہم اسے قتل کر دیتے ہیں تو تیرے قتل کرنے کا اسے کوئی فائدہ نہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. وضاحت آ رہی ہے. اہل علم کی تحقیق کے مطابق ابن سیاد ہی وہ دجال ہے جسے اللہ تعالیٰ کے حکم پر فرشتوں نے کسی جزیرے میں باندھ رکھا ہے اور قیامت کے قریب وہ ظاہر ہوگا. اگرچہ وہ مدینہ میں پیدا ہوا اور مکہ مکرمہ میں حج بھی کیا لیکن بعد میں مرتد ہو گیا. جب وہ فتنہ پیدا کرنے کے لیے ظاہر ہوگا تو مکہ میں داخل نہ ہو سکے گا اور نہ ہی مدینہ منورہ میں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. واللہ عالم. یہ اہل علم کی ایک رائے ہے.
اس کے برعکس دوسری رائے جب پوری احادیث دیکھتے ہیں تو بھی ایک رائے ہے، اس کے لیے احادیث آپ سنیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے والا بنائے. انہیں احادیث کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی لڑکا تھا جس کا نام ابن سیاد تھا. وہ بھی ایک معمہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے دجال ہونے کے بارے میں کچھ تردد تھا، شک تھا کہ یہ دجال ہے یا نہیں. اس کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک واقعہ پیش آیا جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب اور چند دیگر لوگوں کے ہمراہ ابن سیاد کی جانب روانہ ہوئے. انہوں نے اسے بنو مغالہ کے ایک قلعے کے پاس لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پایا. اس وقت ابن سیاد قریب البلوغ تھا بچہ ہی بلوغت کے قریب تھا. اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اس وقت پتہ چلا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کی پشت پر مارا. اس کے بعد ابن سیاد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس طرح مکالمہ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیین یعنی ان پڑھ لوگوں کے رسول ہیں. پھر ابن سیاد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسالت کا انکار کیا اور فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے ایک اور سوال کیا اور فرمایا، تجھے کیا نظر آتا ہے؟ ابن سیاد نے کہا، میرے پاس سچا اور جھوٹا آتا ہے. بیسیکلی یہ کاہن تھا، اس کے پاس شیاطین آتے تھے، اس کو سچی اور جھوٹی باتیں ملا جلا کر بتاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو معاملہ تجھ پر خلط ملط ہو گیا، یعنی سچا بھی آتا ہے جھوٹا بھی آتا ہے، تو پھر تو کنفیوز ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تجھ سے پوچھنے کے لیے دل میں ایک چیز چھپائی ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ سوچا تھا اور کہا کہ تو مجھے بتا دے. ابن سیاد نے دخان کہنے کی کوشش کی لیکن اسے یہ لفظ ادا کرنے کی توفیق نہ ملی، اس لیے اس نے دخان کے بجائے دخ کہہ دیا. دراصل ابن سیاد کے پاس کچھ جن تھے جو اسے چیزوں کی خبر دیتے تھے. جن بھی اس لفظ کو صحیح معلوم نہ کر سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل اپنے دل میں کون سا لفظ چھپایا ہے. ابن سیاد نے کہا، وہ دخ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھٹکار ہے تجھ پر، تو اپنی حیثیت سے آگے نہیں بڑھ سکتا. یعنی تو کہانت سے آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ کاہن دجال اور ہیلا باز ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو. اگر ابن سیاد ہی دجال اکبر ہے تو تم اس پر غلبہ نہیں پا سکو گے، اور اگر یہ دجال نہیں تو پھر اسے قتل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی اگر ابن سیاد ہی دجال ہے تو تم اس کے قتل کرنے کی قدرت رکھتے ہی نہیں، کیونکہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرما رکھا ہے کہ عیسیٰ بن مریم ہی اسے قتل کریں گے. سالم بن عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب انصاری کے ہمراہ کھجوروں کے اس باغ کی طرف چلے گئے جس میں ابن سیاد رہتا تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید اس کی تحقیق کرنے کے لیے اس جگہ پر گئے جہاں وہ رہتا تھا. تو ابی ابن کعب انصاری کے ہمراہ کھجوروں کے اس باغ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے جس میں ابن سیاد رہتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے درختوں کے پیچھے چھپتے چھپتے اس باغ میں داخل ہوئے. آپ خفیہ طریقے سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے تاکہ اس سے قبل کہ وہ آپ کو دیکھ لیں آپ اس کی باتیں سن سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ وہ کمبل اوڑھے ایک بچھونے پر لیٹا ہوا ہے اور منہ میں کچھ بڑبڑا رہا ہے. یعنی وہ ایسے الفاظ بولتا رہتا تھا جس سے شیاطین اور اس کے درمیان باتیں چلتی رہتی تھیں. ابن سیاد کی ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درختوں کے پیچھے چھپ کر آتے ہوئے دیکھ لیا اور کہا اپنے بیٹے سے، ارے صوف، یہ اس کا نام تھا، یعنی اس ابن سیاد کا نام تھا، یہ تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سنتے ہی ابن سیاد اٹھ بیٹھا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ مداخلت نہ کرتی تو آج ابن سیاد کی اصل حقیقت واضح ہو جاتی کہ یہ دجال ہے یا نہیں، یعنی یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا، واللہ عالم۔ یہ بھی صحیح مسلم کی ہی روایت ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے ہمراہ مدینہ کے کسی راستے پر تھے کہ ان کی ابن سیاد سے ملاقات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس سے ملاقات کرتے ضرور سے پوچھتے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ ابن سیاد کہتا ہے کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ ہر بار یہی جواب دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تجھے کیا نظر آتا ہے؟ ابن سیاد نے کہا مجھے پانی پر ایک تخت نظر آتا ہے۔ اور پانی پر تخت کس کا ہے؟ شیطان کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے سمندر پر تخت ابلیس نظر آتا ہے؟ تو اور کیا دیکھتا ہے؟ ابن سیاد مجھے 2 سچے اور ایک جھوٹا، یا 2 جھوٹے اور ایک سچا نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے اس کے پاس آنے کی وجہ سے اس پر معاملہ خلط ملط ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کہتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری، یہ حدیث مکمل ہوئی یہاں پر، یہ بھی صحیح مسلم کی ہی روایت ہے۔ یعنی احادیث سے بالکل کلیئرلی نہیں پتہ چلتا کہ یہ دجال تھا یا نہیں۔ اس وجہ سے علماء کی 2 رائے ہیں۔ بعض کے مطابق یہی ابن سیاد ہی دجال ہے جو پہلے مسلمان تھا پھر مرتد ہو گیا، اور جب مسلمان تھا تو اس نے حج بھی کیا اور مکہ میں بھی داخل ہوا، مدینہ میں بھی داخل ہوا، لیکن جب یہ دوبارہ آئے گا تو چونکہ مسلمان نہیں ہوگا اور ان دونوں شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا، واللہ اعلم۔ اور دوسرے علماء کی رائے اس کے برعکس ہے کہ یہ دجال نہیں ہے، جو 30 کذاب آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان میں سے یہ ایک ہے، کیونکہ اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ قتل ہوا یا یہ غائب ہو گیا یا یہ ختم ہو گیا، کچھ ایک مسٹیریس شخصیت تھا، کچھ اس کے بارے میں حتمی بات نہیں پتہ چلتی، اس وجہ سے علماء کی 2 رائے ہیں، واللہ اعلم۔ ایک اور حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری کی، جو آپ نے آپ کی کتاب میں حدیث پڑھی ہے نا، اسی کا ڈیٹیل ورژن ہے۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حج یا عمرے کے سفر پر روانہ ہوئے، حج پر جا رہے ہیں یا عمرے پر جا رہے ہیں۔ ابن سیاد بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ تھا۔ جب ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو لوگ ادھر ادھر پھیل گئے اور میں ابن سیاد تنہا رہ گئے، یعنی اب 2 لوگ تھے، میں اور ابن سیاد۔ اس کے بارے میں جو باتیں مشہور تھیں اس کے باعث میں شدید وحشت میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے اپنا سامان اٹھایا اور میرے سامان کے قریب لا کر رکھ دیا۔ میں نے اسے کہا دیکھو گرمی بہت شدید ہے، بہتر ہے کہ تم اپنا سامان اس درخت کے نیچے رکھ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ابن سیاد نے اپنا سامان ابو سعید سے دور اس درخت کے نیچے رکھ دیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ بکریوں کا ایک ریوڑ ہمیں دکھائی دیا۔ ابن سیاد اٹھا اور جا کر بکریوں کے دودھ سے بھرا ہوا ایک بڑا برتن لے آیا، کہنے لگا ابو سعید پی لو۔ میں نے کہا موسم سخت گرم ہے اور دودھ بھی گرم ہے، اس لیے میں نہیں پیوں گا۔ دراصل میں اس کے ہاتھ سے کچھ لینا اور پینا پسند نہیں کرتا تھا۔ ابن سیاد نے کہا ابو سعید، لوگ میرے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں مجھے دجال کہتے ہیں، اس پر میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی درخت سے رسی لٹکا کر خود کو پھانسی دے دوں۔ اے ابو سعید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی اور پر مخفی ہو یا نہ ہو، لیکن تم انصار سے پوشیدہ نہیں، یعنی وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ کسی اور کو پتہ ہے نہ ہو لیکن انصار کو تو پتہ ہوتا ہے اور تم انصاری ہو۔ اے ابو سعید، تم تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہو، کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ دجال تو بانجھ ہوگا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی اور میری تو اولاد ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ دجال مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، جبکہ میں تو مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکہ جا رہا ہوں؟ کس سفر پر تھے یہ لوگ؟ حج یا عمرے کے سفر میں تھے۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ میں اس کی باتیں سن کر اسے معذور مان لیتا، یعنی لوگ ایسے ہی اس پہ باتیں کر رہے ہیں۔ اتنے پہ ابن سیاد نے کہا اللہ کی قسم، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ دجال کے جائے پیدائش کون سی ہے، یعنی دجال کی پیدا ہونے کی جگہ کون سی ہے اور وہ اس وقت کہاں ہے۔
ابو سعید کہتے ہیں میں نے کہا تمہارے لیے دن بھر ہلاکت اور بربادی ہو. یعنی اس کا ایک سینٹنس تھا جس کے بعد ابن سیاد کو یہ ہوا کہ میں اس کی باتوں میں نہ آؤں. اس سے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے. تو دوسرے علماء کی رائے یہ ہے کہ ابن سیاد مسیح الدجال یعنی دجال اکبر نہیں تھا بلکہ ہیلے بازوں میں سے ایک تھا. اس کے پاس کہانت تھی اور شیاطین اسے بعض چیزوں کے بارے میں آگاہ کرتے تھے. اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ٹو میں تھے کہ دراصل اس کی حقیقت کیا ہے, اسی لیے اویئر کرتے تھے اپنے صحابہ کرام کو بھی. ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی, اللہ کی قسم قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے ظاہر نہ ہوں. جیسا بھی میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ 30 جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے, بعض علماء کی یہ رائے ہے. تو وہ حدیث کیا ہے مسند احمد کی کہ اللہ کی قسم قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے ظاہر نہ ہو جائیں. ان میں سے سب سے آخری کانا دجال ہوگا جس کی آنکھ دبی ہوئی ہوگی. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. واللہ عالم. پہلے تو ہم یہ دعا کر لیں. کیوں؟ کیونکہ ابن سعید مرتد ہو گیا تھا, حج اور عمرہ بھی کیا تھا اس نے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے. آمین.